الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير لكلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، اس وقت اس ملک کے حالات خاص طور پر اور عموماً پوری دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ابھی نماز سے پہلے جو ایک عمل کیا گیا، یہ بہت زور کے ساتھ اس مہم کو، اس ٹاپک اور عنوان کو چلایا تھا، لیکن چونکہ ملک کے باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاص طور پر مسلمانوں کے دماغ کو، ذہن کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زمین پر جتنی بھی تم تدبیریں کر لو، ہمارا اللہ آسمانوں پر اپنی تدبیر کر رہا ہے اور وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. بہرحال ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک ہدایت تھی کہ اپنے مسائل کی ناراضگی کا اظہار کرنا، یعنی جس چیز کو تم پریکٹیکل عملی طور پر کرنا دے ہو، جس کالے قانون کو لانا چاہتے ہو، اس پر ہم راضی نہیں ہیں. اس کا ایک اظہار تھا جو ابھی کیا گیا کہ کم سے کم 15 منٹ، یعنی لائٹ بند کرنا مقصود نہیں تھا، ایک پیغام دینا مقصود تھا، میسج. جیسے پچھلے دنوں ایک پٹی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے باندھی، اسی طرح جب کوئی بہت ملک کا سربراہ ذمہ دار کہیں سے گزرتا ہے تو لوگ کالے رنگ کا کپڑا لے کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے اس کام سے ناراض ہیں، آپ کے اس کام سے ہم ناراض ہیں، لہذا آپ اپنا یہ رویہ چینج کرو، اپنا فیصلہ بدلو. اس طرح کی ایک علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں. بہرحال چونکہ اس وقت ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ جو وقت مجھے آج مضمون جو بیان کرنا ہے موقع رہا تو عرض کروں گا، چونکہ اہم بات ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. چونکہ پچھلے دنوں ہمارے بڑوں نے متفقہ طور پر مل کر کے ایک فیصلہ لیا تھا کہ اب ہم جب تک کہ یہ وقف ایک ترمیمی بل واپس نہ لیا جائے، ہم اپنا احتجاج اور اپنی مخالفت حکومت وقت کو بتاتے رہیں گے. اس کی آسان ترتیب یہ تھی کہ راستوں میں نہ نکلا جائے، چونکہ جب پبلک راستے میں نکلتی ہے تو اس سے بہت بڑا نقصان بھوتکال میں، ماضی میں ہو چکا ہے اور ہونے کے بہت بڑے خطرات ہیں. لہٰذا کوئی ایسی مخصوص جگہ پر خاموشی کے ساتھ، جس کو دھرنا دینا کہتے ہیں، کہ خاموش بیٹھ جانا، بس کہ ہم یہاں اس جگہ پر ایک دن کے لیے، آدھا دن، 12 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں گے اور ہم ناراض ہیں آپ کے اس کام سے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. تو بہرحال اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. تو ابھی ہمارے بڑوں کی منشا یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ ہم ایک دم سے راستوں پر نہ نکلیں، چونکہ اس میں کچھ شر قسم کے لوگ اپنوں میں بھی ہوتے ہیں یا ان کے
پروردہ ہوتے ہیں، یہ سکھائے ہوئے ہماری جماعت میں آ جاتے ہیں اور ان کی پوری تیاری ہوتی ہے تو کہیں ہم اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائے. لہذا بڑوں نے ایک راستہ یہ بتلایا کہ بھائی احتجاج کرنا، ویرود کرنا، لیکن حالات ملک کے یہ کشمیر کی وجہ سے بدل گئے تو بالکل اس کو اسٹاپ کر دیا، ختم نہیں کیا. اس کو یاد رکھنا. اور حکومت وقت کو یہ پیغام بھی پہنچا دیا ہے کہ ابھی ہم نے اپنا ویرود بند نہیں کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے. تو ہمارے اس رک جانے کو آپ غلط میسج مت سمجھنا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. چھوڑا نہیں، ابھی رکے ہیں ہم. جب کے حالات ماحول جیسے ہی اچھے ہوں گے تو واپس ہم اپنے مقصد پر آ جائیں گے. لیکن اللہ والوں کے دل میں اللہ نے ایک عجیب بات ڈالی کہ اب راستوں میں نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارا میسج پہنچے. تو پورے ہندوستان لیول پر، صرف ایک اسٹیٹ نہیں، گجرات نہیں، پورے ہندوستان کے جتنے اسٹیٹ اور اس کے جتنے ڈسٹرکٹ اور اس کے جتنے تحصیل یعنی تعلقے اور اس کے جتنے گاؤں، سوچو ذرا کتنی بڑی مہم ہے یہ تو کل اخبار میں آئے گا تب پتا چلے گا اور حکومت تک یہ پیغام پہنچے گا تب پتا چلے گا. یہ تو پورے ملک میں اندھیرا ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ قانون کا نفاذ ہو گیا تو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حقیقت یہ ہے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے. ہمارے بڑوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر اس قانون کے پس لیے جانے تک یعنی آخری سانس تک جو لڑائی لڑی جا سکتی ہو اس لڑائی کو یعنی لڑا جائے گا. یہ طے کر لیا ہے. اب اس کے انہوں نے اسٹیپ رکھے ہیں کہ پہلے اسٹیپ پر ہم یہ کریں گے، دوسرے اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، آخری حد تک کہتے ہیں. قانون نہ لینے کی انہوں نے اگر ٹھان لی ہے تو ہمارے بڑوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ آخری سانس تک اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑے. بلکہ ابھی آخری جو ہمارا احتجاج ہوا دہلی اسٹیڈیم کے اندر، آخری جب ہوا اس کشمیر کے مسئلے سے پہلے، دو بات ہمارے بڑوں نے کہی، دو ہی بات، اور بڑی پتے کی بات کہی. اور یہ ہمارے لیے، ہماری مسلمانوں کی طرف سے حکومت وقت کو آخری میسج تھا. یہ کیا میسج تھا؟ دو میسج تھے. اس میں پہلا میسج یہ تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اس وقت پریسیڈنٹ اور صدر ہے حضرت مولانا خالص صاحب رحمانی دامت برکاتہم اللہ علیہ، ان کے دو میسج تھے حکومت وقت کے نام پر کہ دیکھو اس وقت یہ ہمارے جتنے بڑے مسلمانوں کے نمائندے اور مسلمانوں کے پیشوا اور امام اس وقت جو اس اسٹیڈیم میں آئے ہیں وہ شیروانی پہن کر آئے ہیں. ضرورت کفن پہن کر بھی آ سکتے ہیں. ایک میسج یہ دیا. آج اگر شیروانی کی حالت میں ہے تو یہ ہماری ابتدا ہے، شروعات ہے، اسٹارٹ ہے، اور اس کی آخری کڑی اور آخری انتہا the end ہمارا کفن کے ساتھ ہوگا. یہ میسج دے دیا. دوسرا یہ دیا، اس سے پہلے کا میسج یہ دیا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس قانون کو واپس نہیں لے سکتے یا نہیں لیں گے، اگر حکومت نے اس بات کو ٹھان لیا ہے تو ہم اپنا پیغام بھی تم یہ سن لو کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی بڑے ہاتھ میں اس وقت گھڑی پہن کر آئے ہیں، وقت کی ضرورت پڑی تو ہتھ گھڑی پہن کر بھی میدان. یہ دو میسج دے دیے. بہرحال ہمارے بڑوں نے ٹھان لیا ہے اس مسئلے کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں اور عنوان کے بارے میں ٹھان لیا ہے کہ آخری سانس تک مقابلہ ہوتا رہے گا. اس سے پہلے کی بات عرض کروں کہ جب یہ شروعات ہوئی، وقت ایک ترمیمی بل شروعات کے دن تھے، ابھی پارلیمنٹ میں اس کو پاس نہیں ہوا تھا دونوں ایوانوں کے اندر. اس وقت ایک میسج یہ دیا تھا امت مسلمہ کے نام کہ دیکھو حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ واپس وہ دور آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ اگر ہم ایک کال دیں، ایک آواز دیں تو اپنے آپ کو
حکومت کے سامنے سرنڈر ہونے کے بجائے اپنی گرفتاری یعنی اپنا گھر چھوڑ کر اگر ملک کی جیل خانوں کو اپنا گھر بنانا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا. یہ پہلا میسج ہے. میری بات سمجھ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چونکہ ہمارے سامنے ابھی پچھلے کئی دہائیوں سے, کئی دسیوں سال سے ایسے مسئلے آئے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. ورنہ آج سے 30 سال کے زمانے میں جمعیت علماء ہند کے جو پریسیڈنٹ اور صدر تھے سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے بیٹے اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے بڑے بھائی اور محمود مدنی صاحب کے والد حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ نے کئی ایک مرتبہ اس طرح کا کال دیا, اور الحمدللہ سب سے پہلے انہوں نے جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگی کے دن گزارے. یہ اس لیے گزارے کہ ان کے سامنے ان کے والد, ان کے ابا حضرت حسین احمد مدنی نے انگریزوں کے خلاف کالے پانی کی سزا مالٹا کے اندر کالے پانی کی سزا کاٹی تھی, اور ان کو پتا تھا کہ میرے ابا حسین احمد مدنی نے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کالے پانی مالٹا کی جیل میں سزا کاٹی ہے. اگر مسلمانوں کے حق کی لڑائی میں مجھے بھی اگر سلاخوں سے جانا پڑے تو اس کے لیے تیار ہوں, اور کئی مرتبہ گئے ہیں. جب جب کانگریس کی حکومتیں تھی تو گئے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جب ملک کے حالات بدلے, فسادات ہوئے ہندو مسلم کے, جب ملک میں کئی مرتبہ کئی جگہ ہوئے, الحمدللہ بھاگلپور بہار کا ایک بہت بڑا فساد ہوا تھا, اس کا سن مجھے یاد نہیں ہے. اس بھاگلپور کے فساد کے موقع سے سید اسعد مدنی فدائے ملت رحمت اللہ علیہ, ان کا تعارف میں نے کروایا. اس وقت ارشد مدنی صاحب ان کے یہ بڑے بھائی تھے, محمود مدنی صاحب کے والد تھے وہ. فدائے ملت سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ, جب بھاگلپور کا فساد ہوا, یقین مانے دہلی سے بھاگلپور میں قدم رکھنا گویا کہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنا تھا. کئی لاشیں ساتھ اللہ کے دشمنوں نے شہید کر کے کھیتوں کے اندر دفن کر دی تھی. ایسے سخت ترین حالات میں مولانا فدائے ملت اسد مدنی صاحب نور اللہ مرکزہ بھاگلپور پہنچے تھے, اور یہ جملہ کہا تھا کہ ان کے والد نے انگریزوں کے خلاف لاہور کے اندر, لاہور کی شاہی مسجد میں جب انگریزوں نے پھانسی کے ماچڑے رکھے تھے, پھندے رکھے تھے, اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا تھا, وہ شعر مجھے یاد نہیں زبانی, تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ حسین احمد مدنی پتہ ہے کہ آپ جس چیز کو لے کر آگے بڑھے ہو اس کا انجام کیا ہے. حضرت سید شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے سر پر جو امامہ باندھا تھا پگڑی, وہ پورا ایک کفن تھا ان کا, انہوں نے سر سے اتارا اور ہوا میں لہرایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا آخری انجام شہادت ہے اور موت ہے, اس لیے میرے کفن کی بھی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی, میں اپنا کفن ہندوستان سے واپس ساتھ میں لے کر آیا ہوں. آپ کو میرے کفن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, میں کفن لے کر آیا ہوں, لہذا آپ اس چیز سے ہمیں نہ ڈراؤ. یہ الفاظ تھے سید حسین احمد مدنی کے. یہی الفاظ ان کے بیٹے سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ کے بھاگلپور کے اندر تھے. لوگوں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہو, تو کہ سر پر کفن باندھ کر آ چکا ہوں, یا تو یہ فساد رکے گا, مسلمانوں کی حفاظت ہوگی, یا پھر سر پر کفن تیار ہے, میری شہادت یہی ہو جائے گی. یہ جذبات تھے, یہ اخلاص تھا, یہ اپنے آپ اور مسلمانوں کے حق کی لڑائی. یہ کوئی جس کو کہتے ہیں زبان کے بول کہہ دینا اور کچھ کرنا سا نہیں تھا, حقیقت تھی ان کے الفاظ میں اور طاقت تھی ان کے الفاظ میں. آگے کی آخری بات کر کے اس مضمون کو اگلے بدھ کے دن انشاءاللہ عرض کروں گا. آخری بات, آخری چند سالوں پہلے کی بات ہے, ویراول میں فساد ہوا تھا. ویراول میں آخری چند سالوں پہلے کی بات ہے. اس وقت کئی مسلمانوں کی دکانیں جلا دی گئی اور
ایک مکی کی شہادت بھی ہوئی فائرنگ کے اندر، شاید اسی موقع سے ہمارے یہ کیشود والا جو سلاخوں کے پیچھے تھے نا وہ اسی موقع سے تھے، کیشود والا اقبال بھائی اسی موقع سے تھے، کئی سال تک سلاخوں کے پیچھے رہے۔ تو وہی ویراول کے فساد کے اندر سید اسعد مدنی کے بیٹے محمد مدنی صاحب کو کال دیا گیا، اطلاع اور انفارم کیا گیا کہ بھائی اس طرح کے حالات بدلے ہیں، تو انہوں نے یہاں کی گورنمنٹ کو اطلاع کی، اور ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ مجھے انفارم کرو، میری ضرورت ہے تو میں چارٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے قریب کے کسی ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں گا اور میں آ رہا ہوں۔ پھر مولانا حکیم الدین صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند نے جو گجرات ہی میں تھے، انہوں نے محمود مدی صاحب کو کہا کہ ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت جمعیت علماء ہند کا یہ وفد راول کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت اسٹرکٹلی سختی کے ساتھ حکومت کی طرف سے کسی بھی مسلم تنظیم آرگنائزیشن، کسی بھی مسلمان تنظیم کو ویراول میں انٹر ہونے کی آفیشیل اجازت نہیں، اور ہوتی بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جب حکیم الدین صاحب جب تشریف لائے اور اپنی گاڑی جب انہوں نے ویراول میں انٹر کی تو وہاں کے پولیس محکمہ نے، پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ یہی حال ابھی یہاں یوپی کی بہت بڑے ضلع میں بہرائچ کے اندر جب فساد ہوا تھا تو جمعیت کا وفد جب لکھنؤ ایئرپورٹ پر پہنچا، ڈیلیگیشن وفد جب لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہیں پولیس کی گاڑی تیار تھی، سب کو بٹھا دیا کہ آپ پہلے تھانے میں چلو، آپ کو بہرائچ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہی ہوا، یہاں اتنا ہوا کہ اندر آ چکے تھے، ویراول شہر میں داخل ہو چکے تھے، ورنہ بارڈر پر ہی روک لیتے ہیں۔ جب اندر چلے گئے تو پولیس ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ اب آپ کہیں جا نہیں سکتے، تو حکیم الدین صاحب کے الفاظ تھے اب ہم آ گئے ہیں، یا تو ہماری یہاں سے لاش جائے یا ہم یہاں مسلمانوں سے مل کے جائیں گے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں، آج بھی الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی ایمانی حرارت مضبوط ہے، ایمانی شعلے اندر مضبوط ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بڑوں کی جو ہدایت ہو، جو پیغامات ہو، اس کو اگنور نہ کریں، ماں سمجھے۔ وہ سارے یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ، یہ کل پتا چلے گا، کل صبح جب حکومت وقت تک میسج پہنچے گا کہ 15 منٹ میں پورے ہندوستان کی کایا کیسے پلٹ گئی۔ پورے ہندوستان میں 15 منٹ کے لیے کیوں اندھیرا ہو گیا؟ یوں مت سمجھنا کہ حکومت کو کوئی پیغام نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یعنی تل ہے نا، تل اگر گرتا ہے تو حکومت کو پیغام پہنچ جاتا ہے، اسے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے بڑوں کی جو ہدایت ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر سے عرض کرتا ہوں دعا اہتمام، شریعت پر چلنے کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، اور اپنی ذات کو اللہ رسول کے حوالے کر دینا ہے۔ میری زندگی کی ہر چاہت، ہر خواہش میرے اللہ اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو جائے۔ یہ کریں گے اللہ کی مدد انشاءاللہ جلدی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی زندگیوں میں صحت، عزت، عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ بیماریوں میں بھی امت کی فکروں میں رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اور امت کو بار پیغام بھی دے رہے ہیں، اور امت کی گائیڈ لائن اور رہبری بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور اعمال کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔